اور یہ وہ مکتوب ہے جو ایک حکمران اپنے گورنر کے نام لکھ رہا ہے، جسے حکومت ملتی ہے، جسے اقتدار ملتا ہے دنیا میں، حکمران پھر اخلاقیات کو، اقدار کو بھول جاتے ہیں اور ان کے تمام باتوں کا ماحصل اپنے اقتدار کو طول دینا ہوتا ہے۔ لیکن یہ واحد حاکم ہے جو اپنے گورنر کو حکمت کی موتیاں عنایت کر رہا ہے۔ حارث ہمدان وہ ہے جس نے ایک دن امیر المؤمنین کو اپنے گھر دعوت پر بلایا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ اصحاب امیر المؤمنین کہ امیر المؤمنین ہوتے ہوئے، فضائل کے ان درجات پر ہوتے ہوئے اصحاب کے ساتھ دوستوں کی طرح ہیں، ان کے گھر کھانے پر ان کی دعوت قبول کرتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک شرط لگائی، جو گھر میں ہو وہی تم نے لانا ہے، اپنے آپ کو زحمت میں نہیں ڈالنا۔ اب حارث مہمان نواز ہے، بذل کرنا چاہتا ہے، چیزیں لانا چاہتا ہے، اس کے ہاتھ میں پیسے بھی ہیں، لیکن امیر المومنین نے منع فرمایا ہوا ہے۔ جو کچھ گھر میں تھا وہ تیار کیا، لیکن اس کا اضطراب اسی طرح برقرار رہا، اسی طرح پریشان رہا۔ جب امیر المومنین تشریف لائے اور اس حالت کو دیکھا حارث کے کہ حارث کیوں اتنا پریشان ہو، کہا جی بہت چاہتا ہے آپ کی بڑھ چڑھ کر خدمت کروں، سخرہ میرا بہتر ہو، ہاتھ میں میرے پیسے بھی ہیں، یہ درہم موجود ہیں، آپ نے حکم کیا ہے باہر سے کوئی چیز لے کے نہیں آنی، اس لیے میں پریشان ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا یہ جو درہم تیرے ہاتھ میں ہے یہ تیرے گھر میں ہی ہے نا، تم سے یہ کہا ہے کہ باہر سے کوئی چیز نہ لانا، یہ تو وہ ہے، اگر اس سے کوئی چیز لاؤ گے تو یہ تو تمہارے گھر کی چیز ہے جو درہم تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہاں پھر حارث کو بھی تسلی ہوتی ہے، جاتا ہے، جو اس کا جی چاہ رہا تھا وہ لے کے آتا ہے، لیکن امیر المؤمنین ایک نوع غذا سے زیادہ کھانے والے نہیں ہیں، اور جب غذا دینے پہ آتے ہیں تو اس مکتوب میں انواع غذا یہ معنوی ارشاد دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ وَلَا تَجْعَلْ عِرْزَكَ غَرَزًا لِنِبَالِ الْقَوْلِ۔ انتہائی اہم نکتے کی طرف امیر المؤمنین اشارہ فرما رہے ہیں کہ اپنی عزت اور اپنی آبرو کو لوگوں کی چمگوئیوں کی آماجگاہ قرار نہ دینا، ایسے کاموں سے بچو کہ لوگ تمہارے پیچھے باتیں کریں۔ عزت نفس، یہ جو عزت نفس ہے، آبرو ہے، اس عزت اور آبرو کی حفاظت، اگر اپنی عزت و آبرو ہے تو اس کی حفاظت، یہاں امیر المومنین اپنی عزت و آبرو کی بات کر رہے ہیں، اور پھر مومن کی عزت و آبرو وہ تو پھر بہت ہی بڑا اس کا مقام ہے۔ دو قسم کی روایات ہیں، ایک قسم کی روایت یہی ہے جہاں ہمیں اپنی عزت نفس محفوظ رکھنے کا حکم ہے، دوسری قسم کی روایت یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے مومن کی بے عزتی نہیں کر سکتے، اس کی آبرو کو خراب نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ آبرو یہ مومن کا احترام کعبے کے احترام سے بڑھ کر ہے۔ اچھا، یہ کہنے کو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن سمجھتے اسے نہیں ہیں۔ سمجھتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ تاریخ میں کعبے کا احترام برقرار نہ رکھنے والے لوگ یزید جیسے تو ملتے ہیں، وَإِلَّا کوئی شخص مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو کعبے کی بے حرمتی کرے۔ چند لوگ، یزید نما چند لوگوں کے علاوہ جو کعبے کی بے حرمتی کرتے ہیں، اس کے علاوہ عام مسلمان کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کعبے کا احترام نہ کرے۔ وہ کعبہ جس کی طرف اگر رخ کر کے آپ نماز نہ پڑھیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہے، وہ کعبہ جس طرف اگر ذبیحے کا رخ نہ ہو تو وہ آپ پر حرام ہے۔ اتنا عظیم عظمتوں والا کعبہ، اس سے بڑھ کر مومن کی عزت خدا کے ہاں عزیز ہے۔ مومن کی عزت کا لحاظ نہ کرنے والے اگر ڈھونڈا جائے تو پھر ڈھونڈنے کی ہی ضرورت نہیں ہے۔ تقریباً ہم سب اس کے مرتکب پائے جاتے ہیں۔ میں اگر کبھی اپنی بچی کو ڈانٹوں، کچھ کروں، وہ ناراض تو کہتے ہیں بابا آپ نے کعبہ گرا دیا ہے۔
کعبے کا احترام، اس سے زیادہ ہمارا اپنا احترام برقرار رکھنا ہم پر لازم ہے۔ ہمارا اپنا احترام برقرار رکھنے کے لیے امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں؟ گناہ نہ کرو، نہیں، گناہ کرو گے تو یقیناً تمہاری عزت جائے گی، گناہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے حلال مباح کام بھی نہ کرو، ایسے کسی بھی فعل کو انجام نہ دو کہ تم لوگوں کی باتوں کے زد میں آ جاؤ۔ اگر تم ایسے کام انجام دو، کام فی نفس مباح ہے، کام فی نفس حلال ہے، لیکن ان ایسے لوگوں کے سامنے اس انداز میں کر رہے ہو کہ تم لوگ تمہارے بارے میں باتیں کریں گے، اس سے تمہاری عزت اور آبرو کم ہوگی، یہ امیر المؤمنین کو برداشت نہیں ہے۔ ایسے کاموں سے بچو جو تمہاری عزت اور تمہاری آبرو۔ اطلب الحوائج بعزت الانفس، انتہائی قیمتی جملہ ہے، انتہائی مختصر لیکن دریا ہے، سمندر ہے امیر المؤمنین کا، کہ اگر حوائج کو طلب کرنا ہے، معمولاً ہم لوگ گھر کر حوائج کو طلب کرتے ہیں۔ جب ہم کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم جو طلب کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اپنی عزت اور آبرو کو فروخت کر دیتے ہیں، اپنی آبرو ختم کر کے کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اگر کہا جائے تو کہتے ہیں بھوک ہے، فقر ہے، فلاکت ہے، محتاجی ہے، ان تمام چیزوں کے ساتھ میں اس چیز کے اپنی حاجت کے حصول کے لیے اگر نہ مانگوں تو کیا کروں؟ اگر مجھے اپنی عزت و آبرو، اپنا جو چہرے کی آبرو ہے، اسے اگر بیچنا پڑتا ہے تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ حدیث ہے، حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں اگر حوائج کو طلب کرنا ہے تو بعزت النفس، عزت نفس کے ساتھ تمہیں سارے حوائج ملیں گے۔ اگر سیلف اسٹیم نہ ہو تو کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں دے گا۔ ہیہات من الذلہ، ہم تو حسین کے ماننے والے ہیں۔ ہیہات من الذلہ یأبی اللہ ذلک لنا ورسولہ والمؤمنون وحجور طابت وطہرت۔ ذلت ہم سے دور ہے، تو کیوں ذلت ہم سے دور ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے چاہا ہے کہ ہمیں عزت دے، رسول خدا نے ہمیں عزت بخشی ہے، امیر المؤمنین نے ہمیں عزت بخشی ہے، اور ہم ہیہات من الذلت کیوں؟ اس دامن کی وجہ سے، اس گود کی وجہ سے، اس پاک اور طاہر گود کی وجہ سے، جو طاہرہ کی گود ہے، جو زکیہ کی گود ہے، جو مرضیہ کی گود ہے، اس مادر کی گود میں ہم پلے ہیں، ہم ذلت کے نزدیک کیسے جا سکتے ہیں؟ ہیہات من الذلہ۔